عنوان ہے یوم اقبال۔ بکھر میں بھی یوم اقبال کی مرکزی تقریب ماڈل ہائی اسکول بکھر میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عباس رضا ناصر، سی او ایجوکیشن ڈاکٹر محمد سلیم چوہان، ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول حافظ عبد الواحد و دیگر اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر صاحبان نے شرکت کی۔ تقریب میں طلباء طالبات کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ طلباء طالبات نے علامہ اقبال کے عنوان سے تقریری مقابلہ جات میں بھی حصہ لیا۔ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنے گھر مگر، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنے گھر مگر، چند کیڑے کرسیوں کے ملک سارا کھا گئے۔ تقریری مقابلہ جات میں حصہ لینے والے طلباء طالبات میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عباس رضا ناصر نے انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا، فلسفہ خودی پیش کیا، تصویر پاکستان پیش کی، تو ان میں سے ایک ہی شعر آپ نے فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ السلام علیکم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ تھے حافظ عبد الواحد، پرنسپل گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بھکر، اور اب میں ملتمس ہوں محمد سعد گورنمنٹ۔ روزے آرزو مندی متاع پہ بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی متاع بے بہا ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی متاع بے بہا ہے۔ درد سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی متاع بے بہا ہے۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیابا میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیا بندی متاع بے بہا ہے۔ درد و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی متاع بے بہا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہی تیری بے نیازی ہوئی میری کم نصیبی، وہی تیری بے نیازی میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال نے نوازی
کبھی بدگماں حرم سے کوئی کارواں سے ٹوٹا، کبھی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نوازی۔ عنوان ہے یوم اقبال۔ صدر ذی وقار، کہنے کو تو یہ ایک فرد کی داستان زندگی ہے، کہنے کو تو یہ ایک فرد کی داستان زندگی ہے جو سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 کو صوفی نور محمد جیسے نیک اور متقی شخص کے ہاں پیدا ہوا اور 21 اپریل 1938 کو جاوید منزل میں دفن ہو گیا۔ لیکن حقیقتاً ان کی شہرت اور ہماری ان سے وابستہ عقیدت و محبت کی وجہ ان کا پیغام ہے، ان کی شاعری ہے، ان کا نظریہ حیات ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ صدر ذی وقار، مجھے یہ صدا بلند کرنے میں ذرہ برابر بھی باک نہیں کہ اقبال شاعر مشرق ہم جیسی بچیوں اور طلباء و طالبات کا شریک محفل رہا، ہمارے احساسات کی ترجمانی کی، بلکہ وہ ہم میں سے ہی تھا۔ تیری صورت گاہ گریاں، تیری صورت گاہ گریاں گاہ خندہ میں بھی ہوں، تیری صورت گاہ گریاں گاہ خندہ میں بھی ہوں، دیکھنے کو تو نوجواں ہوں، طفل ناداں میں بھی ہوں۔ صدر ذی وقار، آج اس مقدس ایوان ادب میں اسی طفل ناداں کے بارے میں لب کشائی کرنے اور پیام اقبال کو پیش کرنے حاضر ہوں۔ صدر ذی وقار، علامہ اقبال نے ہمیں شعور کے آغاز سفر میں خالق کائنات کی تقدیر و جلال سکھائی تاکہ ہم اس کی کبریائی بیان کریں۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ صدر ذی وقار، ہمارا اقبال، جی ہاں ہمارا شریک مجلس نعت کو اس سے بھی غافل نہیں، وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ صدر ذی وقار، اقبال نے ہمیں مساوات اور اخوت کا درس دیا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ صدر ذی وقار، اقبال نے ہمیں، مجھے، آپ کو، جی ہاں ہم سب کو، کیا میں کیا آپ بلکہ ہم سب کو پیار و محبت، امن و آشتی اور ایثار کا سبق دے کر شکریہ اور احسان مندی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اے ارض و سما، طیور چمن اور اس گلشن کے نو عمر لوگوں، سنو سنو اقبال ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے۔ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ صدر ذی وقار، اقبال نے ہمیں محنت و مشقت کا درس دے کر غلامی کی بندشوں سے آزاد کروایا۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں۔ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں۔ صدر ذی وقار، افسوس صد افسوس، ہم نے اقبال کو بھلا دیا، ہم نے اس کا زندہ جاوید کلام ٹھکرا دیا۔ اس نے تو ہمیں محافظ اور پاسباں بنایا تھا۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، مگر صدر ذی وقار ضرورت اس امر کی ہے
کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا، وقت کے یزید کو حسینیت کا پیغام دینا ہے اور ایسی امت بننا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان الفاظ میں کیا کہ یہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیتی ہے۔ ابھی تو رت بدلنی ہے، ابھی تو شام ڈھلنی ہے، ابھی تو رت بدلنی ہے، ابھی تو شام ڈھلنی ہے، ابھی تو ساحلوں پہ خواہشات چلنی ہے کہ میرے اور تمہارے آنسوؤں کی شام ڈھلنی ہے۔ تو بس امید تم رکھنا سحر کی، روشنی کی، زندگی کی، صبح تازہ کی۔ شکریہ۔ نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار، تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار، تجھ پہ نثار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار، تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں بہار، تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن، میرے وطن، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جہاں کیا ہزار ہو تو ہزار، تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار، تجھ پہ نثار کر دوں میرے وطن، میرے وطن۔ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنے گھر مگر، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنے گھر مگر، چند کیڑے کرسیوں کے ملک سارا کھا گئے۔ جناب صدر، اخلاص کے بیج بونے سے جو کھیتی لہلائے اس پر حب الوطنی کا سپرے کیا جائے تاکہ تعصب، فرقہ پرستی اور حرص و ہوس جیسی خطرناک سوڑیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ایسے گوہر نایاب پیدا ہوں گے جو گفتار اور کردار میں اللہ کے غازی ہوں گے، ان میں شبنم اور شعلہ دونوں صفات پائی جائیں گی۔ میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا، میں مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ محمد پاکستان لکھ دینا۔ تو پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں عباس رضا ناصر ADCG بکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respectable teachers, Chief Executive Officer Education, Bakar, lovable students and dear parents, Assalamu alaikum. کل کئی سالوں کے بعد جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے
اس وقت 9 نومبر کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کل ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اقبال ڈے کی چھٹی بحال کی۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، خاص طور پہ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، جو دفتر جاتے ہیں، جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کورس میں جاتے ہیں، جن کا ایک لگا بندہ معمول ہے، کہتے ہیں جی چھٹی ہے، جی کس بات کی چھٹی ہے؟ جی اقبال ڈے ہے۔ تو اپنے اسلاف کو، اپنے قوم کے اکابر کو یاد رکھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ کی روٹین سے جو چیز بریک ہوتی ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آج کو خاص دن ہے، اس کی وجہ سے میں نہیں جا رہا۔ تو اقبال ڈے منانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہتا۔ میری جسارت نہیں ہے کہ میں ٹیچرز کے حلقہ ادارت میں بیٹھ کر اپنی لب کشائی کروں۔ علامہ اقبال کا جو میسج ہے اس کی کئی جہتیں ہیں، اس میں صرف 3 جہتوں کا میں ذکر کروں گا۔ ایک خودی، دوسرا ان کا فلسفہ عشق، اور تیسرا فقر۔ آج انفارچونیٹلی ارباب اختیار کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہم اپنی خود ہی ختم کر بیٹھے ہیں۔ جہاں بھی جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہمارا امپریشن اچھا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی پہ نظر دوڑا لیں، اس حال میں نظر دوڑا لیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کتنی ہیں جو ہمارے پاکستان میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں، کیمرہ سے لے کر موبائل فون تک، گھڑی سے لے کر ٹیلی ویژن تک۔ جب ایک قوم میں خود سے آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو اور اس کا انحصار دوسری قوموں پر ہو جائے تو یہ خود ہی کے فقدان کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو علامہ اقبال نے فقر کی بات کی، فقر کا مطلب فقیری نہیں ہے، فقر کا مطلب تنگ دستی نہیں ہے، فقر کا مطلب جو آپ کے اویلیبل مینز آف لیونگ ہے ان میں رہ کر اپنے آپ کو منوانا۔ وہ شعر پورا تو یاد نہیں ہے کہ غریبی نہ بیچ، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے۔ تو انفارچونیٹلی آج ہمارا جو مطمع نظر ہے، اچھا گھر بن جائے، اچھی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، اچھے کپڑے پہنے ہو، لوگ دیکھ کر سلام کریں، تو یہ جو ہماری سوچ ہے یہ ہمیں تحقیق سے، علم سے دور لے کر جا رہی ہے۔ کتاب ہماری زندگی سے غائب ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال نے جو کچھ لکھا، جو کچھ ان پہ اترا، اس کا منبع کتاب فرقان، کتاب ہدایت، کلام خدا تھا۔ مولا علی نے فرمایا نا کہ جب میں چاہوں کہ میرا خدا مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہوں کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہم نے مرتے ہوئے شخص کی تکلیف دور کرنے کے لیے قرآن پاک کو ذریعہ بنایا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ دیں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ جو زندہ لوگوں کے لیے کتاب آئی تھی، جو کتاب ہدایت تھی، جو کتاب فرقان تھی،
آج ہم پڑھتے ہیں چلو جی تلاوت کر لیں کو ثواب مل جائے گا، اس نظر سے نہیں پڑھتے کہ اللہ کا میسج کیا ہے۔ میں ایک موبائل فون لیتا ہوں، اس کے ساتھ مجھے اس کا پمفلیٹ ملتا ہے، ایک لٹریچر ملتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، اس کو مینول کہتے ہیں۔ تو حضرت انسان کا، مسلمان کا مینول کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تیسرا عشق بھی اقبال نے بہت لکھا ہے، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتا ہے عشق۔ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا، جی تو آپ کے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اپنے خالق کے ساتھ، اتنا ہی آپ کا جو عشق کا لیول ہے وہ اوپر ہوگا۔ عشق کا جو لافانی اور لازوال ایک مظاہرہ ہوا وہ کربلا میں ہوا۔ کہ خدا کی راہ میں کیا چیز قربان کی جائے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ ہم میں تو کسی کی جرات نہیں ہے نا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اب قربان کر دیں۔ انبیاء کا طریقہ کار دیکھ لیں، جناب ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو باپ نے بیٹے سے کہا جی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ کیوں دیکھا ہے، یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ تو اسماعیل نے کیا کہا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ اسلام کے اوائل میں دیکھیں کتنی صحبتیں آئیں، جو مٹھی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے، ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، جلتی دھوپ میں کھڑا کیا گیا۔ رسول پاک پر کتنی صحبتیں آئیں کہ وہ بڑھیا جو روزانہ آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن نہ پھینکا تو پتہ کرنے چلے گئے کہ کیا ہو گیا اس کو، آج اس کے روٹین میں چینج آئی ہے۔ اصحابہ کرام کا دیکھ لیں، انہوں نے اسلام کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ تین چیزیں، فقر، خودی اور عشق، یقین جانیے اس کا سورس قرآن پاک میں ہے۔ شاعر ہم سے الگ کیوں ہے، اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ علامہ اقبال کے آج سے 100 سال پہلے لکھا گیا جو کلام ہے، اس کی آج تک ریلیونس کیوں ہے؟ اس لیے کہ شاعر اپنے زمانے تک محدود نہیں ہوتا، آنے والے زمانوں تک اس کی نگاہ ہوتی ہے، اور یہ وصف اس کو خداوند کریم کی ذات نے دیا ہے۔ کیوں نہ ہو، ہم بھی تو خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم بھی تو نائب ہیں، ہم میں کس کی روح ہے؟ پروردگار نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے نا۔ تو جتنا ہم اپنی اصلیت کو اپنے ماخذ کی طرف لوٹیں گے، جب تخلیق آدم ہوئی تو فرشتوں نے کہا جی کہ کیا تو ایسے شخص کو تخلیق کرے گا جو خون ریزی کرے گا؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کچھ پتا تھا کہ آگے چل کر کیا ہوگا، تھوڑا بہت وہ بھی علم رکھتے تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو مٹی سے گوندا گیا پہ کر، اس میں پروردگار نے اپنی روح پھونکی، تو آدم کی شکل میں مجسم ہو کر وہ جنت میں ان کا ظہور ہوا۔ آخر میں یہی کہوں گا، حالات بہت نازک ہیں، ملک کے بھی اور قوم کے بھی،
मेरे भी और आपके भी। हमारी ज़िंदगी एक कोलू के बैल की तरह चल पड़ी है। अल्लामा इकबाल ये कहता था ना कि शाम और सहर की कैद से निकल जा। हम उस शाम और सहर की कैद में जकड़े हुए हैं। मोबाइल ने हमें अपने करीबी रिश्तों से दूर कर दिया। भाइयों को बहनों का नहीं पता, बेटियों को बाप का नहीं पता, बाप को औलाद का नहीं पता, मियाँ को बीवी का नहीं पता। नाश्ता कर रहे होते हैं, मोबाइल सामने होता है। खाना खा रहे होते हैं, मोबाइल सामने होता है। मैं बोल रहा हूँ, असलम के हाथ में मोबाइल है। तो माखज़ आज की सारी ऐसे टूटे फूटे जुमले जो बोले हैं वो यही है कि किताबी हिदायत, दुनिया की हर चीज़ में शक हो सकता है, दुनिया की हर चीज़ झूठी हो सकती है, खुदा का कलाम झूठा नहीं हो सकता। कोशिश करें, एक सतर पढ़े, एक रकू पढ़े, एक सिपारा पढ़े, जितना पढ़े उसको तर्जुमा के साथ पढ़ें, क्योंकि ये हमारा मैनुअल है। इस पे कारबंद होंगे तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इकबाल डे है और काफ़ी अरसे के बाद इसका जो हॉलीडे है वो रिस्टोर की गई है। तो आज के दिन का यहाँ हमारे इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम जो फ़िक्र इकबाल है, जो उसका फ़लसफ़ा खुदी है, फ़लसफ़ा इश्क है, फ़लसफ़ा फ़क्र है, और ख़ास तौर पर जो नौजवानों के लिए जो इकबाल का पैगाम है उसको उसकी तशहीर की जाए, उसको प्रोपोगेट किया जाए, उसको अवाम तक पहुँचाया जाए, और अफ़कार इकबाल की रोशनी में जो हमारे मुल्क है हम उसकी तरक्की की तरफ हम ले जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लामा इकबाल का मुफ़क्किर पाकिस्तान का 145वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से हमने पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि अल्लामा इकबाल की तालीमात आज भी काबिल अमल हैं। अल्लामा इकबाल ने ही फरमाया था कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फ़यकून। दुनिया में जितनी भी तहरीकें हैं, हमारे साथ के मुल्कों में, ईरान में, तमाम मुस्लिम उम्मा में जितनी भी कोशिशें काविशें हैं, उन सब के पीछे फ़िक्री सपोर्ट जो है वो अल्लामा इकबाल की शायरी की है। तो बहुत शुक्रिया।